اب حضرت مریم کے بعد ایک اور پرسنالٹی آپ کے سامنے آتی ہے، اور ان کا نام حضرت آمنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ۔ بچہ ابھی پیٹ میں ہے تو شوہر دنیا سے چلے گئے، اور اللہ کی بھی کیا شان ہے، اللہ نے اس کو گوارا ہی نہیں کیا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مخلوق میرے رسول کا مددگار ہو، اس کے لیے میں ہی مددگار کافی ہوں۔ اللہ نے اس لیے باپ کو ہی اٹھا لیا، بعد میں اگر دادا نے سہارا بننے کی کوشش کی اور چانس لیا تو اس کو بھی اٹھا لیا۔ دنیاوی سہارے اپنے حبیب پر نہیں چھوڑے، کہ اللہ کیونکہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے سہارا کافی ہوں، کسی مخلوق کا محتاج نہ ہو، یہ مخلوق کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھے۔ اب آمنہ کا کریکٹر دیکھیں، سردار قریش جو ہیں ان کی بہو ہیں، مگر سوکھا ہوا گوشت کھاتی ہیں۔ سوکھا ہوا گوشت مکہ کے غریب لوگ کھاتے تھے، یہ قربانی پہ جب گوشت ہونا تو اس کو سکھا لینا اور اس کو کھاتے رہنا۔ اس کے باوجود بچے کی تربیت کا کتنا اہتمام ہے کہ بنو سعد میں ان کو بھیج رہی ہیں۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ مکے میں باہر کے لوگ بہت آتے ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے پولوشن ہوتی ہے، اس سے جراثیم آتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو مضافات میں بھیج دیتے تھے، وہاں نہیں رکھتے تھے۔ اور کس طرح تربیت کی، کس طرح فیملی کو ٹیکل کیا، کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلی۔ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی زیادہ بزنس نہیں ہے، چند بکریاں تھی جو شوہر چھوڑ گئے تھے، صبر سے اولاد کو پالا۔ اور کیا تربیت کی کہ پوری کائنات میں سب سے قابل بچہ، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غربت کی زندگی، صبر کی زندگی، رونا دھونا نہیں، اولاد کی صحیح تربیت، یہ سب ٹیچنگ کے انداز ہیں۔ یہ وہ کریکٹر ہے جس کو رسول اللہ مل گئے، آمنہ کو رسول اللہ مل گئے، بڑا برکت والا کریکٹر، اور اتنی حلیم و طبع تھی کہ کبھی زندگی میں کسی سے زور سے نہیں بولی، اور صبر اور برداشت، بھوک برداشت کرنا، غربت برداشت کرنا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھایا۔ تو ہمارے لیے اس میں، آپ کے لیے اس میں یہ ٹیچنگ ہے کہ اولاد کے معاملے میں صبر اور برداشت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ ان کی تربیت کرو۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خاتون بچے کی تربیت صبر اور برداشت کے ساتھ کرے، ہمت کے ساتھ کرے، تو اس بچے کے گوہر ظاہر نہ ہو، اس کے کمالات سامنے نہ آئیں۔ یہ ایک ٹریننگ ہے آپ کے لیے۔ صدیوں سے اس کا نام ہی بنو سعد تھا۔ یہ سعادت ان کو عدلوں سے مل چکی تھی کہ یہاں اللہ کے حبیب نے آ کے رہنا ہے۔ وہ خاتون بھی صبر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، محنت، جستجو اور صبر برداشت، یہ وہ بے شمار خوبیاں ہیں جو ان خواتین سے آپ کو نظر آتی ہیں، جو آپ کے لیے نمونہ ہیں، جو آج آپ کو اپنانا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کریکٹر کو اپنا لیا، اس بات کو سمجھ لیا، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون اور باعزت نہ ہو جائے۔ میرے پاس بے شمار خواتین روز کی آتی ہیں، کم سے کم 100 کے لگ بھگ تو آتی ہی ہیں، اتنی فرسٹریٹڈ ہیں، اتنی ڈپریشن میں، ہر آ کے کہتی ہے ڈپریشن میں، کہ ڈپریشن نہ ہوا، فیشن ہو گیا۔ ڈپریشن معاشرے میں ان ہو گیا، جیسے کالے کپڑے ان ہو گئے، ایسے معاشرے میں ڈپریشن بھی ان ہو گیا۔ تو میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں، ٹیچنگ دیتا رہتا ہوں۔ تو جب تک آپ قرآن میں اس کریکٹر کو نہیں سمجھیں گے، جو جو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیے، اور جس طرح اللہ ان کی پرسنالٹیز کو آپ کے سامنے لا رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی نہ بدل جائے، آپ کی زندگی جنت نہ بن جائے۔ اب آپ دیکھیے، حلیمہ سعدیہ کے بعد ایک اور پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا عظیم شخصیت!
عرب کی سب سے امیر خاتون، خطہ عرب کی سب سے امیر خاتون کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے اونٹوں کی تعداد اتنی تھی کہ اگر ایک اونٹ مکے میں ہوتا تو جو قافلے کا آخری اونٹ ہے وہ جدے میں ہوتا۔ 59 کلومیٹر ہے جدے سے مکہ، 59 کلومیٹر۔ تو ایک اونٹ اگر جدے میں ہوتا تو جو آخری اونٹ ہے وہ مکہ میں ہوتا۔ اس امیر و کبیر خاتون نے ایک ایسے شخص سے شادی کا فیصلہ کیا جس کے پاس کوئی مال و متاع نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی ٹیچنگ ہمیں دی جا رہی ہے۔ عمر میں چھوٹا ہے مگر جو نظر بینا تھی نا ان کی، انہوں نے ان کا کریکٹر دیکھ لیا تھا، ان کے اندر چھپے ہوئے وصف اور گن دیکھ لیے تھے۔ اب کیا پیغام دیا ہمیں کہ مال نہیں دیکھنا، سیرت دیکھنی ہے۔ شادی کے لیے مال نہیں دیکھنا، ظاہرہ حسن پہ نگاہ نہیں ڈالنی، سیرت دیکھنی ہے، گن دیکھنے ہیں، وصف دیکھنے ہیں، کریکٹر دیکھنا ہے۔ یہ ام المومنین نے ٹیچ کیا کہ انہوں نے شادی کا پیغام بھجوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کتنی بڑی سلیکشن تھی، کتنا بڑا آپ کے لیے ٹیچنگ ہے اور معیار ہے کہ آپ نے سیرت دیکھنی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہم اس پہ فیصلے کرتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے؟ ہم تو دیکھتے ہیں گھرانہ تکڑا ہے، مال بہت ہے ان کے پاس۔ ہندو کی بیٹی تھی تو اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا جو 100 روپیہ لے کے آئے گا، جو 100 روپیہ لے کے آئے گا۔ اس زمانے میں 100 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی۔ ایک شخص آیا اور اس نے 99 روپیز بنیے کے سامنے رکھے اور کہنے لگا کہ آپ انتظار کریں، میں کچھ دنوں میں 1 روپیہ اور لے آؤں گا تو میری شادی اپنی بیٹی سے کر دیں۔ اس نے کہا یہ تو پیسے لایا کہاں سے ہے؟ نے کہا میرا باپ چھوڑ گیا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک اور نوجوان آیا، اس نے کہا میرے پاس 1 روپیہ ہے جو میں نے کمایا ہے، آپ اس کو رکھیں، میں 99 لے کے آؤں گا کل تک۔ انہوں نے کہا بیٹی تیری ہو گئی، کیونکہ ٹیلنٹ دیکھا، ماں باپ کی جائیداد نہیں دیکھی، ماں باپ کا پیسہ نہیں دیکھا۔ جس میں ٹیلنٹ ہے، جس میں کریکٹر ہے، جس میں گن ہیں، وصف ہیں، کمال ہے، خوبی ہیں، اس کا فیصلہ دیا۔ یہی فیصلہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے دیا کہ شادی اس سے کی جس میں کمال ہیں، خوبیاں ہیں، اخلاق ہے، سچائی ہے، سیرت ہے، گن ہے، وصف ہے، پیسہ نہیں دیکھا۔ یہ کتنی بڑی ٹیچنگ ہے مائی صاحبہ کی، ام المومنین کی کتنی بڑی ٹیچنگ۔ ہمارا سارا معاشرہ آج اس کے اگینسٹ ہے، اس کے مطابق کوئی ہم فیصلہ نہیں کر رہے۔ بیٹیاں سب بھی آتے ہیں، سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، اور اب تو ویسی بیٹیوں کی کثرت ہے، قیامت کے قریب خواتین کی تعداد ویسے ہی بڑھ جانی ہے، یہاں تک ہے کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں ٹیچنگ دی جا رہی ہے، خواتین کو ایک خواتون کا فیصلہ ہے یہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت اناؤنس ہوئی، جب آپ پر پہلی وحی اتری تو آپ گھر تشریف لاتے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑا دو، پریشان ہیں۔ تو کیا فرما رہی ہیں ام المومنین کہ یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہو، یہ وہی ناقوس ہے، یہ وہی آواز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتی تھی۔ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی دلجوئی ہے، کتنی بڑی دلداری ہے، کمبل بھی ڈال دیا، مگر فرما رہی ہیں کتنی فہم کی بات ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے بھلائی کرنے والا ہے، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ اس کو کبھی پریشان نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو کیا ٹیچنگ دے دی
کہ اگر پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، ذلت اور خواری سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو صلہ رحمی کے طریقے کو پکڑ لو، صلہ رحمی شروع کر دو۔ کتنی بڑی ٹریننگ ہے جو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہی ہیں اور شوہر کو فرما رہی ہیں۔ پھر ان کی دلجوئی اور دلداری کے لیے اپنے ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے جاتی ہیں، تاکہ ان کو مزید کنفرمیشن ہو جائے کہ معاملہ کوئی خراب نہیں ہے، بہتری کی طرف ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے مکمل ان کی تسلی تک خاموش نہیں بیٹھی، نچلی نہیں بیٹھی۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی معاملے میں شوہر کو کوئی خدا نخواستہ پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، تو بہترین خاتون وہ ہے جو اس کے ساتھ کندھا جوڑ دے گی، کندھا جوڑ دے گی اپنے شوہر کے ساتھ، کھڑی ہو جائے گی کہ مجھے ہر حال میں اس کے اس ابہام کو، اس کی اس پریشانی کو دور کرنا ہے۔ یہاں سے ان کا کریکٹر شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا، اس کے بعد علی لائے ہیں، اس کے بعد زید بن حارثہ لائے ہیں، اس کے بعد ابو بکر لائے ہیں، اس کے بعد زبیر لائے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بازی لے گئیں۔ خواتین کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بات سمجھ میں آ جائے فوراً انیشیٹو لے لو، گھبراؤ مت، ڈرو مت، فوراً انیشیٹو لے لو، مزمحل مت ہو، تساہل کا شکار مت ہو۔ یہ سب پیغامات ہیں آپ کے لیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے کبھی دیکھا نہیں۔ اور جب شوہر تبلیغ شروع کرتے ہیں تو سب سے امیر خاتون ہے، سارا پیسہ صرف ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، کیونکہ پیسہ ضرور خرچ ہوتا ہے، کھانا دینا ہے لوگوں کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی کسی کو دعوت اسلام دیتے تو کھانا بھی کھلاتے۔ جو غریب مسلمان جن کو وہ لوگ غلام بنا لیتے تنگ کر کے، ان کو آزاد بھی کرواتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سارا پیسہ اس میں صرف ہوا۔ تو سارا پیسہ خدیجہ الکبریٰ کا شوہر پر قربان ہو رہا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ جب شاب ابی طالب میں 3 سال رہے تو اتنا پیسہ ختم ہو گیا کہ اناج کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئیں، شاب ابی طالب کے دوران قیام ہی ابو طالب اور ان دونوں کا انتقال شاب ابی طالب کے سٹے کے درمیان ہی ہوا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو رسول اللہ کے پاس گدھا بھی نہیں تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طائف تشریف لے گئے۔ تو ام المومنین کا ایک ایک پیسہ دین کی تبلیغ کے لیے، آنت رسول کے لیے، اپنے شوہر کی آنت کے لیے، کوآپریشن کے لیے، کوآرڈینیشن کے لیے خرچ ہو چکا تھا۔ یہ وہ بیوی کا کریکٹر ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جس کو اپنانا ہے زندگی میں۔ ہمارے ہاں کون اس طرح سوچتا ہے؟ کوئی سوچتا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہر قدم پہ کندھا جوڑ دیا آپ نے شوہر کے ساتھ۔ ان سے بڑا شوہر پرست کون ہوگا؟ اب ایک کردار اور سامنے آ رہا ہے، وہ ہندا کا کردار ہے، وہ بھی تو وہیں موجود ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ کتنی شفاق ہے وہ عورت۔ اس لیے آپ کو یہ کریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ آپ میں سے کسی نے شفاقی نہیں کرنی، کہ جب وہ مسلمان ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ ہندا تو میرے سامنے مت آیا کر، تو نے جو بات ہو مجھ سے پیچھے سے کیا کر، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔
مسلمان ہونے پہ انہیں معاف تو کر دیا مگر دماغ سے وہ بات محو نہیں ہوئی. تو وہ اپنے پروگرام میں اتنی سخت تھی کہ اس نے قسم کھا لی اور حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا. ابو سفیان کو سب سے زیادہ ہندا اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ تم بندوبست کرو محمد کو قتل کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ. اب یہ بھی ایک کریکٹر ہے عورتوں کا جس سے آپ نے بچنا ہے. ضد اور صفاقی میں کبھی نہیں پڑنا کہ اپنی غصے میں اپنی دشمنی میں برادریوں کی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں اتنا نہیں ہو جانا کہ ضد باندھ لو یا صفاق ہو جاؤ. اس سے بچنا ہے. ہرگز ہرگز یہ کام نہیں کرنا. یہ ہندا کا کریکٹر اس لیے آپ کے سامنے آیا. اب ایک کریکٹر اور دیکھیں آپ, کمال کا کریکٹر ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوج مبارک ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ابو سفیان مدینے آتے ہیں, ابھی اسلام نہیں لائے. بیٹی کے پاس گھر جاتے ہیں, ایک بستر پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو کہتی ہیں آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے, یہ پیغمبر خدا کا بستر ہے, مشرک اس پر نہیں بیٹھ سکتا. باپ ہے مگر شوہر کے بستر کی ذمہ داری خاتون کی ذمہ داری ہے. اس کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کے بستر کی تحفظ کرے, اس کو سنبھالے. باپ کو نہیں بیٹھنے دیا رسول خدا کے بستر پر. بیٹی ہے اس کی ابو سفیان کی. یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو کہ جو بستر آپ کے شوہر کا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی پاکیزگی اور اس کا تقدس کتنا اعلیٰ ہے. اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے آپ کو. تو یہ سارے کریکٹر جو ہیں یہ خواتین کے لیے ہیں, یہ سارے آپ کے لیے ہیں, مگر ان کو سمجھنا ہے, ان کو سیکھنا ہے, ان کا فہم حاصل کرنا ہے, ان کا ادراک حاصل کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, اس سال عمرہ نہیں کر پاتے, واپس آنا ہے. واپس آنے لگے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اپنے احرام کھول دو اور جن کے ساتھ جانور ہیں ان کو نہر کر دو. نہر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, بکرے کے لیے ذبح استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اس کو چوک کر اس کا خون بہایا جاتا ہے, اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. تو کوئی اصحاب رسول تیار نہیں ہوا, کسی نے نہ احرام کھولا اور نہ اپنا جانور نہر کیا. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو کچھ مت کہیں, اپنا احرام کھول کے اپنا جانور نہر کر دیں. تو جیسے ہی آپ نے ایسا کیا تمام اصحاب رسول نے اپنے احرام کھول دیے. تو خاتون اگر فہم استعمال کرے تو شوہر کی مشیر بھی ہے, اس کو بہتر مشورے ضرور دینے ہیں تاکہ مسائل میں وہ اس کا ساتھ نبھا سکیں. یہ بھی ایک کریکٹر ہے جو آپ کو پینٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک اور کتنا بڑا کردار ہے تاریخ کا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر کی عورت سے رسول اللہ نے شادی کیوں کی, لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو. جتنے آئلی قوانین ہیں آج یہ سب کی سب روایات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. واحد خاتون ہیں جن سے 5000 سے زیادہ روایات مروی ہیں. اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمہ, اپنے زمانے کی سب سے بڑی فقیہ اور عظیم اصحاب رسول ان کے پاس مشوروں کے لیے آتے, ان کے پاس آئلی قوانین کے فقیہ مسائل کی مدد کے لیے آتے. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے آئلی قوانین سیکھنے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن نے جو تعلیم آپ کو دی ہے, آپ کے حقوق کے بارے میں, آپ کے فرائض کے بارے میں, اس کا علم حاصل کرنا ہے, دین کا علم حاصل کرنا ہے. آپ بچیوں کو یہ سمجھایا کرتی تھی, پڑھایا کرتی تھی, عالمہ کا بھی کام کرتی تھی. آپ کو دین کے علم کو پھیلانا ہے. اور آپ یقین کر لیں
کہ دنیا میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے علم والی خاتون کوئی نہیں گزری. ان کی مروی روایات کی وجہ سے آئلی قوانین دنیا میں ترتیب پائے، خاص کر مسلمانوں میں. ایک ایک چیز کی گرہ انہوں نے کھولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتی تھی، کے ساتھ رہتی تھی، اور بے پناہ محبت تھی شوہر سے. شوہر کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی اور شوہر بھی اپنی بیوی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس بات کو اپنے زندگی کا حصہ ہی نہیں سمجھتے کہ شوہر سے محبت کس لیول کی کرنی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھار جب خوشگوار موڈ میں ہوتے، آپ ان کو حمیرہ کہتے تھے، بڑی آنکھوں والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا ہوا تھا حمیرہ. تو فرماتے جب تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جب تمہارا موڈ اچھا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو اے رب محمد، اور جب تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے تو تم کہتی ہو اے ہمارے رب. اتنے مزاج آشنا، اتنا قرب، اتنی انڈرسٹینڈنگ، اتنا علم. یہ آپ کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ نے دین کا علم حاصل کرنا ہے مگر ساتھ ساتھ شوہر سے محبت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. ہاجرہ کے طریقے کو تو اللہ نے عبادت کا حصہ بنا دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائیت کی قسم اللہ نے کھائی، معزز کر دیا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد ایک نام آتا ہے بہت بڑا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول خدا کی بیٹی کا. کیا کریکٹر ہے، کتنا صبر ہے، کتنی برداشت ہے، کتنی عاجزی و انکساری ہے. چکی چلاتے چلاتے یہاں ان کی گانٹھیں بن گئی تھی، یہ جگہ سخت ہو گئی، کمر پر نشان بن گئے مشکیزہ پانی کا اٹھا کر. بیٹی کس کی ہے؟ رسول خدا کی، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے مدینے کا، جو مدینے کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کی بیٹی ہے. اپنے گھر میں کتنا کام کر رہی ہے اور کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، بات نہیں آئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ غلام آ گئے، مل گئے. آپ اس وقت اپنے والد کے پاس گئیں کہ ابا جان ایک آدھ غلام ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے گھر میں ہمیں کوئی آسانی میسر ہو جائے. آپ نے فرمایا ابھی تمہارے لیے نہیں ہے. دل برداشتہ ہو کے اپنے گھر چلی گئی. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑھیا چیز نہ دے دوں، میں تمہیں اس سے بڑھیا چیز نہ عنایت کر دوں. فرمائیے. فرمایا تم یہ ذکر کیا کرو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار اور 34 بار ہر نماز کے بعد. یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کرے گا. ایک کلیہ دے دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کہ یہ جو ذکر ہے اس میں نہ غلاموں کی حاجت رہے گی نہ کسی اور چیز کی. اور آپ دیکھیں کمال کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے تو ہی ملے گی. جو سب سے پہلے دنیا سے آپ کے بعد رخصت ہوا وہ فاطمہ الزہرا ہی ہے. اور ساتھ ہی ایک جملہ اور کہہ رہے ہیں، ہاں مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنے اعمال کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ چھوڑ دو تو پھر میں تمہارے لیے وہاں کچھ نہ کر سکوں گا. یہ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول جانتے تھے جو اس کی اولاد ہے وہ صرف اسی بات پہ بھروسہ کر لے گی کہ ہم رسول اللہ کے خاندان میں سے ہیں، تاکہ وہ اس پر بھروسہ نہ کریں، وہ بھی اعمال کریں. کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل وہاں بھیجا اس کو کھانا کھلانے کے لیے. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا.
اور جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ بندہ آ گیا اور کچھ نہیں ہے، تو ایک باندی کو بھیجا اپنی چادر دے کر اور گروی رکھ کے اس سے کھانے کا سامان منگوایا، مگر سائل کو واپس نہیں کیا۔ خیرات، صدقات، سخاوت، صبر، برداشت، ہمت، یہ آپ کو فاطمہ سکھا رہی ہیں۔ خوگر ہیں وہ ان سب چیزوں کی، یہ آپ کو وہ ٹرین کر رہی ہیں، وہ آپ کو ٹریننگ دے رہی ہیں کہ یہ کریکٹر اپنا لو جو رسول کی بیٹی کا کریکٹر ہے، کہ اپنی چادر گروی رکھ کر سائل کو کھانا کھلایا۔ کتنی یعنی کہ کمال کی بات ہے۔ پھر ایک بڑی عجیب چیز بھی ان سے ثابت ہے۔ جب غزوہ احد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ خود کی کڑیاں لگ گئیں یہاں گال پر، اور دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو چٹائی جلا کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زخم بھرا کملی والے کا۔ اب سوچنے کی بات ہے، جس جگہ یہ لڑائی ہو رہی تھی وہاں سے آپ کا گھر 5 کلومیٹر دور تھا، 5 کلومیٹر دور تھا، تو 5 کلومیٹر دور سے فوراً تو کوئی آ نہیں سکتا تھا، کوئی ایسے کمیونیکیشن تو نہیں تھے، ایسی ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے میدان احد میں موجود تھی۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ خدمت کے لیے اگر آپ کو کسی میدان میں اترنا پڑے ایسی سروس دینے کے لیے، تو ہچکچائیں مت، گلڈ کا شکار مت ہوں کہ آپ سے برگزیدہ ہستی کون سی ہے جو باپ کی مرہم پٹی وہاں کر رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے کریکٹر ہیں جو پینٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب بڑی ایک نازک بات بھی ہے، ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا خرچہ بڑھائیے، جب آج آپ لوگوں پر یہ بات آئے گی جس نے ہمیں عذاب ڈالا ہوا ہے، ہمارا خرچہ بڑھائیے۔ روز جھگڑتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر ایک بالا خانے میں جا رہے، ایک چٹائی پہ آپ لیٹتے، گھڑے میں تھوڑا سا پانی ہوتا وہ پیتے، 29 دن رہے، چاند 29 کا بھی ہوتا ہے جب آپ اترے۔ اللہ نے وحی نازل کر دی، اللہ نے ان سے کہو کہ جو یہ ہے یہ کافی ہے، اسی میں گزارا کریں اور تقوی اور صبر کو پکڑ کے رکھیں، تو ان کو صلہ بھی ڈبل دوں گا، دوہرا صلہ عطا کروں گا، اور اگر یہ اس پہ راضی نہیں ہوتی تو ان سب کو فارغ کر دے، تیرے لیے بہت اچھی عورتیں موجود ہیں۔ رسول خدا کی زوج ایکسٹرا خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کوئی ایسا گھر مجھے بتا دیں جہاں خواتین جو ہیں وہ ایکسٹرا خرچے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ تو جو ایکسٹرا خرچے کا مطالبہ کرتی ہے اسے قرآن کی ان کے لیے جو وعید ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کو یہ بات۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں ان کو فارغ کر دے، نکال دے اپنے گھروں سے انہیں، تیرے لیے بہت سی خواتین ہیں۔ اور سارے مسائل کیا اسی سے جنم نہیں لیتے؟ کیا یہی مصیبت نہیں ہے؟ تو میں نے مشترکہ بات کی ہے، میں نے کسی انڈیویجول کے ریفرنس سے اس میں بات نہیں کی۔ اب دوسری بات اس کے ساتھ متعلقہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری عورتیں گھسیٹتی ہوئی تمہیں دوزخ میں لے جائیں گی، تمہاری عورتیں گھسیٹتی ہوئی تمہیں دوزخ میں لے جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کہ وہ تم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ کریں گی جن کو حاصل کرنے کے لیے تم حق کا راستہ چھوڑ دو گے، حلال کا راستہ ترک کر دو گے، اور پھر دوزخ میں جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں کیا خواتین کو مطالبے زیادہ کرنے چاہیے؟ ایسی کوششیں کرنی چاہیے یا تھوڑا سا سادگی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟
کہ گھر بھی محفوظ رہے، عاقبت بھی محفوظ رہے۔ ایک بات اور ہے تھوڑی سی، آپ کا قبرستان سے گزر ہوا تو ایک قبر دیکھی تازہ، آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا لوگوں نے بتایا کہ یہ محلے میں فلاں عورت کی قبر ہے، اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، جاؤ پوچھو یہ کیا کرتی تھی۔ بھیجا گیا، اس محلے میں لوگ گئے، واپس آئے، کہنے لگے یہ تو بہت عبادت گزار تھی، روز نفلی روزہ رکھتی تھی، نوافل پڑھتی تھی، راتوں کو جاگتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، لوگوں کو بہت دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، صحیح معلومات نہیں ہے، پھر جاؤ، ایسے عذاب نہیں ہو سکتا۔ جب دوبارہ بھیجا تو پھر ایک نئی معلومات کے ساتھ لوگ آئے کہ یہ سارے نیکی کے کام کرتی تھی مگر دوسروں کی ٹو میں رہتی تھی، کہ یہ بریدے سے لائی ہے، کہاں سے لائی ہے، اس کے گھر کون آیا ہے، کون گیا ہے، دوسروں کی ٹو میں رہتی تھی۔ دوسروں کی ٹو میں رہنے والی خاتون کا صدقہ، خیرات، نمازیں، حج، زکوٰۃ، روزے سب ضائع، سب ضائع، کچھ نہیں بچتا۔ تو یہ سب ٹیچنگ اور ٹریننگ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ ان باتوں کو سمجھ لیں، ان کو سیکھ لیں اور قرآن کو غور سے پڑھیں، ان کریکٹر کو غور سے پڑھیں، باریکی میں جائیں، ایک ایک لمحے اس بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ آپ کی دنیا بدل دے گا، یہ آپ کی عاقبت بدل دے گا۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، میرا بولنا میرے کام آئے گا اور آپ کا سننا آپ کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر رحمت فرمائے اور ہمیں یہ بات کو سمجھ کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف چسکے کے لیے ہم نہ سنیں۔